بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عرصہ پہلے کسی گاؤں میں کسان رہتا تھا۔ وہ اتنا سیدھا اور بولا تھا کہ بچے بھی اسے بیوقوف بنا لیتے تھے۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا لیکن لوگ بھولے میاں کہتے تھے۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی، ایک گدھا تھا اور ایک بکری تھی۔ زمین سے بس اتنی ہی پیداوار ہوتی تھی کہ کسان اور اس کی بیوی سال بھر روٹی کھا لیتے تھے۔ گدھا کھیت سے اناج اور جنگل سے لکڑیاں لانے کے کام آتا تھا اور بکری کا دودھ دونوں میاں بیوی پیتے تھے۔ بچہ ان کا کوئی نہیں تھا، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن اس حال میں بھی بہت خوش تھے۔ وہ جیسے تنگی ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے اسی پر راضی تھے۔ کبھی کسی نے ان کے منہ سے شکایت کا کوئی لفظ نہ سنا تھا۔ ایک سال کسان کے کھیت میں اناج کم پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ بکری کو بیچ ڈالا جائے، اس سے جو پیسے ملیں گے اس سے غلہ خرید لوں گا۔ چنانچہ ایک دن صبح کو اس کی بیوی نے 4 موٹے موٹے پراٹھے پکائے، اس پر سرسوں کا ساگ رکھا اور پوٹلی میں باندھ کر میاں کو دے دیا۔ اور قصبہ جہاں مہینے میں ایک بار جانوروں کی منڈی لگتی تھی، کسان کے گاؤں سے کافی دور تھا اور وہاں پہنچنے میں ایک دن لگتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور چونکہ کسان کو ایک رات قصبے میں گزارنی تھی، اس نے لحاف اور گدھا بھی ساتھ لے لیا۔ اس نے یہ سب سامان گدھے پر لادا، بکری کی رسی گدھے کی دم سے باندھی اور بکری کی دم میں گھنٹی باندھی۔ ان دنوں بسیں نہیں تھی، لوگ پیدل یا گدھے گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ آبادی بھی اتنی نہیں تھی اتنی آج کل ہے۔ راستے سنسان اور ویران ہوتے تھے اور اکثر اکیلے دکھیلے مسافروں کو چور اچکے لوٹ لیتے تھے۔ کسان نے بکری کی دم میں گھنٹی اس لیے باندھی تھی کہ اس کی ٹن ٹن سے معلوم ہوتا رہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے، کوئی چور اچکا اسے کھول کر تو نہیں لے گیا۔ جب وہ گاؤں سے نکل کر ایک ویران جگہ پر پہنچا تو وہاں ایک جھاڑی میں 3 چور چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کسان کو دیکھا تو ان کی باتیں کھل اٹھی۔ ایک چور بولا بکری میری ہے، دوسرا کہنے لگا گدھا میرا ہے، اب رہ گیا تیسرا۔ وہ چور بولا میرے لیے کیا بچا، اس کے پرانے دھلانے کپڑے، بس چلو خیر میں یہی لے لوں گا، بالکل نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ کسان جھاڑی کے پاس سے گزر کر آگے بڑھا تو ایک چور چپکے سے باہر نکلا۔ اس نے بکرے کی گھنٹی گدھے کی دم میں باندھی اور بکری کھول کر لے اڑا۔ گدھا دم ہلاتا چل رہا تھا اور گھنٹی ٹن ٹن بج رہی تھی۔ کسان کو اطمینان تھا کہ بکری اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ تھوڑی دور آگے جا کر اس نے یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بکری غائب تھی اور اس کی گھنٹی گدھے کی دم سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ارے لوگو دوڑو، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اسی وقت ایک آدمی بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ یہ دوسرا چور تھا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا بڑے میاں، کیوں چلا رہے ہو، ہائے میری بکری، ہائے میری بکری۔ کوئی چور اچکا اسے چرا کر لے گیا۔ کسان نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ چور بولا اچھا تو تمہاری بکری تھی، ابھی ابھی ایک آدمی اسے گھسیٹتا ہوا درختوں کے اس جھنڈ کی طرف لے گیا ہے، دوڑ کر جاؤ، زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، جلدی جاؤ، خدا تمہارا بھلا کرے۔ میاں کسان نے کہا تم ذرا میرے گدھے کا خیال رکھنا، میں ابھی اس چور اچکے سے اپنی بکری لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کسان نے درختوں کے جھنڈ کی طرف دوڑ لگا دی جو وہاں سے آدھے میل کے فاصلے پر تھا، لیکن جب وہ بیچارہ ہانپتا کامتا درختوں کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ دور دور تک آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ روتا پیٹتا واپس آیا تو اس بیچارے پر دوسری بجلی گری، اس کا گدھا بھی غائب تھا۔ اب تو اس کی حالت دیکھنے کے قابل تھی، کبھی زور زور سے چیختا چلاتا، کبھی سینہ کوڑتا اور کبھی سر کے بال نوچنے لگتا۔ اس کی بکری جا چکی تھی، گدھا جا چکا تھا اور گدھے کے ساتھ ایک لحاف اور 4 پراٹھے بھی جا چکے تھے۔ اب وہ قبیلے جا کر کیا کرتا، لاچار گھر کی طرف واپس چلا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا کہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف کنواں نظر آیا جس کی منڈیر پر ٹیک لگائے ایک آدمی بیٹھا زاروں کتار رو رہا تھا۔ یہ تیسرا چور تھا۔ کسان اس کے پاس گیا اور بولا بھائی مصیبت تو مجھ پر ٹوٹی ہے، چور میرے مویشی لے گئے، تم کیوں رو رہے ہو؟ چور
چور نے کہا ہائے بھائی کیا بتاؤں، کس کو اپنی درد بری داستان سناؤں، میں دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہوں۔ کسان بولا بھائی دنیا کا سب سے بد نصیب آدمی تو میں ہوں، وہ ظالم میری بکری لے گئے، گدھا لے گئے اور گدھے کے ساتھ لحاف اور پراٹھے بھی لے گئے، تم کیسے کہتے ہو کہ تم دنیا کے سب سے بدقسمت انسان ہو؟ چور نے کہا بڑے میاں میرا حال سننے کے لیے فولاد کا کلیجہ چاہیے۔ کسان بولا کچھ بتاؤ تو صحیح میاں، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، ویسے تو میں خود مدد کا محتاج ہوں۔ چور نے کہا میں قصبے کی منڈی میں گھوڑا بیچ کر گھر جا رہا تھا، روپوں کی تھیلی میرے ہاتھ میں تھی، یہاں پہنچا تو یہ کنواں نظر آیا، پیاس لگی تھی، پانی پینے کے لیے جھکا تو تھیلی کنویں میں گر گئی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ کسان بولا تو میاں تم روپوں کی تھیلی کنویں میں سے نکال کیوں نہیں لیتے؟ چور بولا مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، میں کنویں کے اندر نہیں جا سکتا، ہائے اب میں کیا کروں؟ تھیلی میں پورے 250 روپے تھے، اگر کوئی اللہ کا بندہ مجھے نکال دے تو میں اسے انعام دوں گا۔ تو کسان نے سوچا اگر میں اس کو نکال دوں تو یہ جو انعام دے گا اس میں میری ایک بکری، ایک گدھا اور لحاف کے علاوہ غلہ بھی لے سکتا ہوں۔ اس زمانے میں اتنے روپے بھی بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے چور سے پوچھا کیا تم 50 روپے کا انعام دو گے؟ چور بولا ارے بڑے میاں آپ میری بات کا یقین کریں، میں ایک عزت دار آدمی ہوں۔ کسان نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کنویں میں اترنے کا بہت تجربہ ہے، اپنے گاؤں کے کنویں کی صفائی بھی میں ہی کرتا ہوں، تم مجھے 50 روپے دو گے؟ چور چلا کر بولا بڑے میاں آپ نے بھی حد کر دی، اب کیا میں مسجد میں چل کر قسم کھاؤں؟ کسان نے کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، میں ابھی تمہاری تھیلی نکال لیتا ہوں، لیکن کپڑوں سمیت اندر گیا تو یہ بھیگ جائیں گے اور انہیں سکھانے میں کافی دیر لگے گی، میں کپڑے اتار کر یہیں رکھتا ہوں، تم ذرا ان کا دھیان رکھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ کمبخت چور انہیں بھی اٹھا کر لے جائیں۔ چور نے کہا ان کی فکر نہ کرو، ان کی تو میں ایسی حفاظت کروں گا کہ آپ کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ کسان نے کپڑے اتار کر منڈیر کے پاس رکھ دیے اور خود کنویں میں اتر گیا۔ اس نے کنویں کا چپا چپا چھان مارا، ریت میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا، مگر روپیوں کی تھیلی وہاں ہوتی تو ملتی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد بیچارہ تھک ہار کر واپس اوپر آ گیا تو اس پر تیسری بجلی گری، وہ آدمی غائب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کسان کے کپڑے بھی غائب تھے۔ خوش قسمتی سے کچھ دیر بعد اس کے گاؤں کا ایک آدمی ادھر سے گزرا، اس نے بڑے میاں کو اپنی چادر دی اور وہ چادر جسم پر لپیٹ کر گاؤں واپس آیا۔ گاؤں والوں نے بڑے میاں کی داستان سنی تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم دنیا کے سب سے بدقسمت انسان تو شاید نہ ہو، البتہ سب سے بیوقوف انسان ضرور ہو۔ پھر سارے گاؤں نے چندہ جمع کر کے بڑے میاں کو 25 روپے دیے، جس سے انہوں نے گدھا، ایک بکری اور کچھ اناج خرید لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔